پاکستان میں موجود گرافک ڈیزائنرز اور تمام کریٹو مائنڈ لوگ جو ڈیفرنٹ ڈومین سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کسی بھی سافٹ ویئر پہ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس پاکستان اور نیفٹیک کے الحاق سے ڈیجیٹل آرٹ کانٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ نیفٹیک کے پلیٹ فارم سے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ڈیجیٹل سکل سیکھ کے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں یا اس ٹائم گرافک ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں، اس سے ہٹ کے ای روزگار، انیبلرز، ڈیجی سکلز اور بے شمار پلیٹ فارمز ہیں جن سے بہت سارے ڈیزائنرز پاس آؤٹ ہو چکے ہیں۔ وہ سب بھی اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کانٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جو کہ ان سکل سے عالمی سطح پر اپنی مہارت اور انعام جیتنے کا سنہری موقع حاصل کر سکتے ہیں۔ ICRC پاکستان میں جو بھی انسانی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے، اس کی اویئرنس اور لوگوں میں ایکسیپٹنس کے حوالے سے ہر سال پینٹ فار چینج کے ٹائٹل سے اینول نیشن وائڈ آرٹ کمپٹیشن متعارف کروایا جاتا ہے، اور اس سال کا کمپٹیشن ان 3 ٹاپکس کے ریلیونٹ ہے جس میں شامل ہے: نمبر 1 فوڈ انسیکیورٹی، نمبر 2 کلائمیٹ اینڈ ڈسپلیسمنٹ، نمبر 3 وار ان سٹیز۔ اور جو لوگ ون کریں گے انہیں کیش پرائز بھی دیا جائے گا۔ جو بھی اس کمپٹیشن کو ون کرے گا اسے 1.5 لاکھ کیش پرائز دیا جائے گا، جو سیکنڈ پوزیشن پہ ہوگا اسے 1 لاکھ اور تھرڈ پوزیشن پہ 50,000 کا کیش پرائز دیا جائے گا۔ تو آئیے ان 3 ٹاپکس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی ایک ٹاپک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور اس کا ڈیزائن یا آرٹ ورک بنا کے آپ نے سبمٹ کروانا ہے۔ سب سے پہلا تھیم ہے فوڈ انسیکیورٹی۔ ڈیزائنرز کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس ایگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور ایک اچھا کریٹو آرٹ ورک ڈیزائن کر لیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو گرافک ڈیزائنرز نہیں ہیں یا ڈیفرنٹ ڈومین سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں انہی کی ریکوائرمنٹ جو انہوں نے اپنی ڈسکرپشن میں دی ہے۔ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اپنی ڈسکرپشن کے اندر انہوں نے سب سے پہلے کوسچن ریز کیا ہے، اس کے بعد اس کی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ اصل میں اپنے آرٹ ورک کے اندر کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں؟ کوسچن مارک۔ آگے اس کی خود ہی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں، خوراک کے عالمی بحران کے نتائج ان ممالک سے کہیں زیادہ محسوس نہیں ہوئے جو پہلے ہی انسانی ہنگامی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال کئی خطرناک عوامل کی وجہ سے بڑھ رہی ہے: زیادہ شدید اور بار بار آب و ہوا کے جھٹکے، معیشت پر کووڈ-19 کے طویل مدتی اثرات، اور مسلح تصادم اور حفاظت کے لیے دیگر خطرات جو مقامی اور عالمی خوراک کے نظام میں خلل ڈالتے ہیں۔ کمزور کمیونٹیز کی مدد کے لیے فوری کوششوں کی ضرورت ہے۔ اوورآل اس ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے فوڈ انسیکیورٹی کا ڈیزائن کریٹ کرنا ہے۔ سیکنڈ ٹاپک ہے کلائمیٹ اینڈ ڈسپلیسمنٹ۔ اس میں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کیا آپ صرف جنگل کی آگ میں پھنسنے کے لیے تنازعات سے فرار ہونے کا تصور کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا کوسچن ہے۔ آگے اس کی ڈیٹیلڈ ریکوائرمنٹ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے۔ موسمیاتی بحران انسانی بحران کی نوعیت اور شدت کو بدل رہا ہے۔ تنازعات والے علاقوں میں رہنے والے لوگ آب و ہوا کے بحران کا سب سے زیادہ خطرہ ہیں اور موسمیاتی کارروائی سے سب سے زیادہ نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے، ان کی جسمانی اور ذہنی صحت، معاش اور خوراک، پانی اور رہائش جیسی بنیادی ضروریات تک رسائی۔ آب و ہوا کی کارروائی کو نظر انداز شدہ کمیونٹیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ تشدد سے متاثر ہونے والی۔ اوورآل اردو میں یہ اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ہوپفلی آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے ریلیونٹ بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ جو تھرڈ ٹاپک ہے وہ ہے وار ان سٹیز۔ کیا ہوگا اگر آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہ اب موجود نہیں ہے؟ جب قصبے اور شہر میدان جنگ بن جاتے ہیں تو ان کی روزمرہ کی زندگی زندہ رہنے کی جدوجہد بن جاتی ہے، اور اگر وہ زندہ رہتے ہیں تو وہ شہر کی طرح کے خول میں ایسا کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ شہری جنگ کے انسانی نتائج لڑائی ختم ہونے کے بعد بھی برقرار رہتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ مسلح تصادم کے تمام فریق شہری نقصان کو محدود کرنے کے لیے جنگ کے اصولوں کی پابندی کریں۔ تو جی یہ 3 ٹاپکس ہیں جن کے اوپر آپ نے ڈیزائننگ کرنی ہے، اور اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر ڈیزائن بنانا ہے۔ جی لنک میں نے اپنی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ کائنڈلی اس پہ کلک کریں گے تو یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا جس میں پینٹ فار چینج 2023 کے
नाम से डिटेल एक्सप्लेन किया गया है और इसमें सब कुछ बताया गया है कि आपने किन टॉपिक्स के ऊपर डिज़ाइन बनाना है। कैश प्राइस भी यहाँ पे शो करवाई गई है। इसके नीचे कॉन्टेस्ट गाइडलाइन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं। 15 जुलाई जो कि डेट अब एक्सटेंड हो चुकी है, तो फाइनल डेट ऑफ सबमिशन है 25 ऑफ जुलाई 2023। एक्सेप्टेबल मीडियम्स आर ओनली डिजिटल पेंटिंग्स, इलिस्ट्रेशंस एंड आर्ट वर्क। उनका कहने का मकसद है कि आप जो भी डिज़ाइन बनाएंगे वो डिजिटल आर्ट वर्क होना चाहिए। स्क्रीन्स के ऊपर आप डिज़ाइन करेंगे, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम्स, वही एक्सेप्टेबल होगा। फिजिकल आर्ट वर्क आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या ऐसा काम जो आप अपने हाथ से बनाते हैं। 20 साल से ज़्यादा एज आपकी होनी चाहिए। इन तीनों टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक आपने सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर डिज़ाइन बना के उन्हें फॉरवर्ड करना है। एक पर्सन सिर्फ एक ही डिज़ाइन सबमिट करवा सकता है। आपका वैलिड CNIC होना चाहिए जब आप अपना आर्ट वर्क सबमिट करवा रहे हो। सबमिशन गाइडलाइंस को भी ओवरव्यू कर लेते हैं। जब आपने डिज़ाइन बना लिया तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। JPEG, PNG या PDF फाइल फॉर्मेट में आपका डिज़ाइन एक्सेप्ट किया जाएगा और आपका आर्ट वर्क का जो साइज़ होगा वो 10 MB से ज़्यादा ना हो, जो कि मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी हैवी फाइल है। हाई रेजोल्यूशन में हाई पिक्सल्स के साथ आप इजीली सबमिट करवा सकते हैं। आपके जो आर्ट वर्क का साइज़ होगा वो A4 पेज है। A4 पेज आपने ओपन कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपने डिज़ाइनिंग बनानी है और जो रेजोल्यूशन रखेंगे वो 300 DPI होगी। बिगर साइजेस आर एक्सेप्टेबल, या इससे ज़्यादा साइजेस भी एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनसे हाई क्वालिटी प्रिंटेबल फाइल्स भी डिमांड की जा सकती हैं। पहले स्टेप में जिन लोगों का डिज़ाइन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे और फिर उनसे हाई रेजोल्यूशन प्रिंटेबल फाइल्स मांगी जाएंगी। आप अपने आर्ट वर्क के साथ कोई भी छोटी सी शॉर्ट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन या पोएट्री ऐड कर सकते हैं जो कि आपके आर्ट वर्क में शामिल होगी या आपके आर्ट वर्क को एक्सप्लेन करेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हर टॉपिक का अलग अलग लिंक दिया गया है। आपने इन लिंक को ओपन कर लेना है और वहाँ पे अपना आर्ट वर्क सबमिट करवाना है। जब आप अपने आर्ट वर्क को सबमिट करवा रहे होंगे तो वहाँ पे अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आर्ट वर्क जो आपने डिज़ाइन किया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्ट वर्क कि जो आपने क्रिएट किया है, आपके माइंड में क्या आइडिया आया, डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है और ओरिजिनल वर्क कि ये वाकई ही आपने क्रिएट किया है, उसके कुछ प्रूफ्स ऐड करने हैं। ये काम आपने खुद अपने हाथों से किया है, इसका प्रूफ उनको कैसे सबमिट करवाएंगे? या तो डिज़ाइन बनाते हुए 15 सेकंड की शॉर्ट वीडियो आपने अपलोड करनी है, या अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करने के 3 डिफरेंट स्टेजेस में, यानी कि स्टार्ट में एक आप पिक्चर ले सकते हैं, एक मिड के अंदर जब आपका आर्ट वर्क पहुंचेगा, और जब फाइनलाइज किया है आपने अपना डिज़ाइन तब आप उसकी पिक्चर लेके सबमिट करवाएंगे।